الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر اور دنیا اور آسمان بنانے کا ذکر۔ فرمایا قل آپ ان سے کہیں اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں بنایا۔ قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، تم اس کے شریک بناتے ہو، جس نے 2 دن میں پوری زمین بنائی ہے تم اس کے شریک بناتے ہو۔ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، یہ ہے وہ پروردگار جو تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے زمین کو 2 دن میں بنایا۔ قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، 2 دن میں زمین بنائی۔ فرمایا اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی زمین کا ایک ٹکڑا نہیں بنا سکتا۔ زمین کس نے بنائی؟ فرمایا وہی ہے پرورش کرنے والا تمام عالمین کا۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ۔ پھر فرمائے کہ اس زمین کو جب اللہ نے بنایا تو یہ پانی پر بنایا، تو یہ ہل رہی تھی، تو اللہ نے اوپر پہاڑوں کے میخ گاڑ دی، اس کو مضبوط بنا دی۔ فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، اس کے اوپر بھوجل پہاڑ رکھ دیے، وَبَارَكَ فِيهَا، اور اس میں برکتیں رکھ دیے، ان پہاڑوں میں زمینوں میں برکتیں رکھ دیے۔ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ، اور اس تمام جہان زمین و آسمان کے لیے خوراک اللہ نے اس کی مقدر کر دی 4 دنوں میں۔ یہ خوراکیں بھی پیدا کر دی، کون کیا کھائے گا، کہاں سے کھائے گا، کتنا کھائے گا، کس کی کیا خوراک ہوگی، وہ اللہ نے ان زمین و آسمان میں رکھ دی کہ کہاں سے کیا نکلے گا، کسی کی کیا ضرورت ہوگی، وہ خوراکیں بھی اللہ نے پیدا کر دی۔ تو فرمایا کہ سواء للسائلین، اب برابر ہے سوال کرنے والوں کے لیے یہ جواب کافی ہے۔ کوئی سوال کرتا ہے کہ زمین کس طرح بنائی، آسمان کس طرح بنایا، یہ خوراک کہاں سے آتی، فرمایا کہ یہ سوال والوں کے لیے یہ جواب ہے، سواء للسائلین۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان، زمین بنائی، پہاڑ اوپر رکھے اور خوراکیں اس میں رکھی، اس کے بعد آسمان بنایا۔ ثم استوى الى السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، وہی دخان،
اور یہ آسمان پہلے کیا تھا؟ یہ دھواں تھا، دھواں. اللہ نے پہلے اس کو دھواں بنایا. دھواں ہوتا ہے نا، یہ آسمان نہیں تھے جس طرح یہ دھواں تھا. پھر کیا ہوا؟ فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها. پھر اللہ نے جب دھواں کے بعد آسمان اور زمین بنانا چاہی تو فرمایا کہ تم بن کے میرے سامنے آؤ، میرے سامنے آؤ، تمہاری مرضی ہو، خوشی ہو یا نہ خوشی ہو، میرے سامنے. کیا فرمایا؟ قالتا اتینا فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها. تمہاری مرضی ہے یا نہیں ہے، تم نے میرے سامنے آنا ہے. یہ حکم دیا کس کو جی؟ زمین و آسمان کو. تو دونوں نے کہا قالتا اتینا طائعین، اللہ ہم تو آئیں گے فرما بردار بن کر. تو یہ حکم اللہ نے زمین و آسمان کو دیا کہ تم خوش ہو یا نہ خوش ہو، لیکن میری بات مانو، سامنے آؤ. تو بات تو سب اللہ کی تھی، لیکن ہمیں بتانے کے لیے تو یہاں پر حکم دیا اللہ نے زمینوں کو، آسمانوں کے، کہ تم خوش ہو یا نہ خوش ہو میرے سامنے آؤ. تو انہوں نے کہا جی ہم تو آئیں گے، ہم تو آپ کی بات. تو اللہ تعالیٰ کے تمام مخلوقات کے لیے اور انسانوں کے لیے دو طرح کے احکام ہوتے ہیں. ایک حکم کو کہا جاتا ہے تکوینی حکم. مثلا پہاڑ بنا دیا، بن گیا، جو حکم اللہ نے دیے سارا ہو گیا. اب انسان کے لیے ایک تکوینی حکم یہ ہے کہ کب پیدا ہوگا، کس طرح پیدا ہوگا، کتنی عمر ہوگی، کتنی جناب اس کو بیماری کون سی آئے گی، کتنی اولاد ہوگی، یہ اس کو کہتے تکوینی حکم ہے. یہ ہمیں نہیں پتا، یہ وہ پورا کرتا ہے. اور دوسرا حکم انسانوں کے لیے تشریعی ہے. ایک تکوینی حکم ہے کہ کیسا پیدا ہوگا، کب مرے گا، کتنی روزی کھائے گا، کتنی اولاد ہوگی، کیسی کیسی بیماریاں آئیں گی. اس کو کہتے ہیں تکوینی حکم. کیا کہتے ہیں جی؟ تکوینی، یعنی زبردستی والا حکم، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. اور دوسرا حکم ہے تشریعی، شریعت کی کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کس نے کلمہ پڑھنا ہے، کس نے نہیں پڑھنا. یہ اللہ نے احکام بیچ کے انسان کو پابند نہیں کیا. تم نماز پڑھو، مسلمان بنو، کافر بنو، اب تمہاری مرضی. لیکن حکم وہ جو تکوینی ہے اس میں تو ہمارا اختیار نہیں ہے، لیکن اس میں اختیار دیا گیا کہ تم نیکی کرو یا برائی کرو. اس کو کہتے تشریعی حکم. تم اسلام کے لیے کام کرو یا کفر کے لیے کرو، تم مسلمان ہو جاؤ یا کافر بن جاؤ. اب یہ تشریعی حکم ہے. شریعت پہ کتنا تم عمل کرتے ہو اور کتنا نہیں کرتے، اس میں تمہیں انسان کو اختیار دیا گیا. تو ایک تکوینی حکم ہے. تو اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کر کے ان کو ایک تکوینی حکم دیا کہ آؤ. تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم آئیں گے، ہم آپ کے حکم کو مانیں گے. یہ بنا کے پھر اللہ پاک فرماتے فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ. پھر اللہ نے 7 آسمانیں بنائی ہیں 2 دنوں میں. 2 دن میں زمین اور 2 دن میں آسمان. 2 دن اور 2 دن کتنے ہو گئے جی؟ 4 دن ہو گئے. اور 2 دنوں میں باقی کائنات. تو کل 6 دن میں یہ سب کچھ بنا. لیکن وہ دن کتنے تھے؟ وہ یہ والے دن نہیں تھے کہ صبح 24 گھنٹے کے دن ہے اور اتنی رات ہے. وہ کون سے دن ہے وہ اللہ کو پتہ ہے. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا ایک دن جو ہے وہ 50,000 سال کا ہوگا. قیامت کا ایک دن جو ہے 50,000 سال کا ہوگا. تو اس وقت جب اللہ نے زمین و آسمان بنائے وہ کتنے لمبے تھے یا کتنے عرصے کے تھے وہ اللہ کو پتہ. لیکن تھے 6 دن.
تو 6 میں کیوں بنایا؟ اللہ تو فرماتے کن ہو جا فیکون، کام ہو جاتا ہے، تو 6 دن اللہ نے کیوں لگائے؟ بھئی ایک حکم سے اللہ بنا دیتے۔ اللہ نے 6 دن اس لیے بنائے کہ انسانوں کو یہ سمجھ آئے کہ کام میں جلدی نہیں کرے، کام میں جلدی تدریج کے ساتھ آرام آرام سے۔ اللہ کو 6 دن، اللہ نے 1 منٹ میں اللہ بنا سکتا ہے، لیکن اللہ نے 6 دن اس لیے گئے کہ انسانوں کو علم ہو کہ جلد بازی اچھی نہیں۔ فرمایا فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، اللہ نے آسمانوں کو 7 آسمانوں کو 2 دن میں بنایا۔ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور ہر آسمان میں اپنا حکم جاری کیے کہ اس آسمان میں یہ، ہر آسمان میں مخلوق ہے، 7 زمینیں ہیں، 7 آسمانیں ہیں، ہر زمین میں مخلوق ہے، ہر آسمان میں مخلوق ہے، ان کے لیے الگ الگ حکم ہے، الگ الگ طریقے ہیں جینے۔ وہ کس کو پتہ ہے؟ اللہ کو پتہ۔ یہ ہماری ہمیں تو یہ زمین نظر آتی ہے، تو فرمایا کہ فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور ہر آسمان میں اپنا حکم جاری فرمایا کہ تم نے یہ کام کرنے، جو ہماری دنیا ہے، ہمارا آسمان ہے، اس کے لیے ہمیں قرآن بھیجا ہے، شریعت بھیجی ہے، پیغمبر بھیجے، ہمارا یہ کام۔ اب دوسرے آسمان پہ کیا ہے، کون سا حکم چلتا ہے اللہ کو پتہ ہے، تیسرے پہ کون سا چلتا ہے، پہلی زمین پہ یہ حکم چل رہا ہے، اب اس کے نیچے جو دوسری زمین ہے اس پہ کون سا حکم ہے، وہ الگ ہے، وہ الگ ہے۔ فرمایا وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا، اور اس آسمان کو ستاروں سے سجایا۔ یہ جو ہمارا آسمان ہے، جو ہمیں نظر آتا ہے، اللہ فرمائے وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، رات کو دیکھو، وہ اگر مطلع صاف ہو، اور اگر آپ، یہ تو شہر ہے یہاں پر تو روشنی ہے نا، آپ کسی گاؤں میں رات گزارو نا، پھر اوپر دیکھو، ہم جب جاتے ہیں نا اپنے گاؤں میں، اوپر دیکھتے تو پھر ستاروں کا مزہ آتا ہے، وہاں اتنی روشنی نہیں ہوتی۔ تو اس آسمان کو خوبصورت بنایا اللہ نے، اگر یہ بالکل کلیئر ہوتا ہے، اس میں ستارے نہ ہوتے تو پھر کیا آسمان ہوتا، خوبصورت تو نہ لگتا، لیکن اللہ نے اس کے اندر ستارے لگا دیے۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا، اور پھر اس کی حفاظت بھی کی، ان ستاروں کی، اس آسمان کی حفاظت بھی کی۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، پس یہ تقدیر ہے اللہ تعالیٰ کی جو کہ زبردست ہے اور علم والا ہے، یہ اس کا بنایا ہوا نظام ہے، یہ اس کا۔ تو آج کی ان آیات میں فرمایا کہ قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، اس اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں بنایا، وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، تم اس کے ساتھ شریک بناتے ہو، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، وہی ہے تمام عالمین کا پرورش کرنے والا پروردگار۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا، اور اللہ نے اس کے اوپر پھر زمین بنا کے بوجھل پہاڑ رکھ دیے۔ وَبَارَكَ فِيهَا، برکت دے دی۔ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ، 4 دنوں میں ان کے روزی کا بندوبست بھی اللہ پاک نے کر دیا۔ سواء للسائلین، سوال کرنے والوں یہ ہے تمہارا جواب۔ ثم استوى إلى السماء، پھر اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، وہی دخان، وہ دھواں تھا۔ وقال لها وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، اللہ نے فرمایا آسمان کو، زمین کو کہ خوش ہو یا نہ خوش ہو میری بات مانو۔ تو انہوں نے کیا کہا، قَالَتَا أَطَعْنَا طَاعِعِينَ، یا اللہ ہم تیری تابعداری کریں گے۔ یہ ساری کائنات کس کا حکم مانتی؟ اللہ کا۔
انسان نہیں مانتا، یہ نہ شکر ہے، یہ کفر کرتا ہے، انکاری ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، 2 دنوں میں 7 آسمان بنائے، وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، ہر آسمان کو اس کے مطابق حکم اپنا جاری فرمایا، وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا، اور اللہ نے آسمان کو ستاروں سے سجایا، وحفظا، اور اس کی حفاظت بھی اللہ فرماتا ہے، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ہے اللہ کا نپا تلا نظام جو کہ زبردست ہے، العزیز ہے، زبردست ہے، غالب ہے، اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، اور علیم ہے، ہر چیز جانتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کس کے دل کے اندر کیا باتیں ہیں، ہاں جی، کس کے دل کے اندر کیا خیالات ہیں، علیم، وہ جانتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔